علی بھائی آپ کا ایک موٹو ہے بابے کے شاعی کوئی جی. اب آپ کی نظر میں صوفیزم اور یہ جو اولیاء اللہ ان کی کیا نظر میں آپ کی کیا ان کی حیثیت ہے اور اسلام میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے. اولیاء اللہ کو ماننا ان کی عزت کرنا یہ تو اسلام کا حصہ ہے. ہمارا یہ جھگڑا کہ آپ جن کو اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں نا ہم ان کو اولیاء اللہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ پیغمبر کو ماننا ضروری ہے اس کے بغیر آپ کافر ہو جائیں گے. قرآن میں لکھا ہے لا نفرق بین احد من رسلی, رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا. اور سورۃ النساء میں لکھا ہے کہ جو اللہ رسول میں فرق کر دے یا رسولوں میں آپس میں فرق کر دے کہ ہم نے بعض رسولوں کو ماننا ہے بعض کو نہیں ماننا, وہ بھی پکے کافر ہے. جس طرح جیوز عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر کے کافر ہوئے اور کرسچنز محمد رسول اللہ کا انکار کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہوئے. اب یہ ساری آیتیں آپ کو کوئی سنا کے کہے کہ آپ غلامت کا یعنی پہ بھی ایمان لے کر آئے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی ہم رسولوں کو مانتے ہیں تمہارے جعلی دجال کو نہیں مانتے. بس ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ جن کو یہ اولیاء اللہ کہتے ہیں ہم انہیں دجال سمجھتے ہیں, ہم انہیں اولیاء اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم کنہیں اولیاء اللہ مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں سب سے پہلے اہل البیت کو علیہ السلام, ان کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان, ان کے بعد صحیح العقیدہ تابعین, پھر تبع تابعین اور قیامت تک جتنے لوگ صحیح العقیدہ ہیں. اب تبع تابعین میں آتے ہیں امام بخاری امام مسلم, اور میں انہیں یہ رسپیکٹ دے رہا ہوں کہ ان کی کتابیں میں نے یہاں رکھی ہوئی ہیں. تو ان سارے بابوں کو ہم مانتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں اور اپنے پیغمبر کے وفادار ہیں. جو بابے اپنے پیغمبر کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. تو جو اولیاء اللہ واقعی اللہ کا اور اس کے نبی کا تعارف کرواتے رہے اور اپنی عبادت نہیں کروائی وہ ہمارے سروں کا تاج ہے اور ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن جو نبی کے ساتھ غداری کرتے ہیں پھر ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے شاہی کوئی نہیں, یعنی چونکہ ہمیں نبی سے آگے کوئی نہیں ہے. تو جو شخص بھی ہمارے نبی کا گستاخ ہے, چشتی رسول اللہ پارٹی یا اشعری رسول اللہ پارٹی یا رسول اللہ کی باتوں سے بڑھ کر کسی اور کے فرامین کو وہ پرائورٹی دیتا ہے یا قرآن سے بڑھ کر کسی اور چیز کو امپورٹنس دیتا ہے, تو ہم نے تو عزت اس کی اس وجہ سے تھی کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور نبی کا امتی ہے, نبی کا وفادار سپاہی ہے. اگر نبی کے ساتھ وہ غداری کر رہا ہے تو اس کی عزت اسی دن ختم ہوگی نا. اسی کو میں نے عرض کیا نا کہ عزتیں انہوں نے اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر, اور سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر اور پھینکی ہیں اجمیر میں, بغداد میں, دیوبند میں اور بریلی میں. انہوں نے غداری کی ہے تو ہم ان کو نہیں مانتے. رہ گیا صوفیزم جو ہے نا جی, یہ ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ایک مذہب ہے جو یہود و نصارہ میں رہبانیت کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے اور مسلمانوں میں صوفیزم کے نام کے اوپر ہے. اسے مسٹسزم کہا جاتا ہے. تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ جو صوفی تھے یہ مسلمان تھے, اسلام وہ نہیں تھا جو یہ بتا رہے تھے, یہ مسلمان تھے. تو ظاہر جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کچھ چیزیں اسلام سے اڈاپٹ کی اور کچھ چیزیں جو ان کی چل رہی تھی ربانیت والی وہ اسی طریقے سے چلائی. اب یہ آپ کو فخر بتاتے ہیں 40 سال تک عبد القادر جیلانی جو ہے وہ جنگلوں میں پتے کھاتے رہے. اب مجھے بتائیں یہ کون سے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے؟ بخاری مسلم میں تو ہے کہ نبی اسلام غار ہرا میں چند دنوں کے لیے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی. آپ تو پتے نہیں کھاتے تھے اور نہ آپ بغیر کھائے پیے وہاں پہ وقت گزارتے تھے. تو یہ بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ بابا درکا اتنا سا اس نے کچھ نہیں کھایا, حالانکہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. بابے درکے کے علاقے کے کتنے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ چائے بھی پیتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا تھا. تو سارے بابے دھوکے دے رہے دونوں, ٹھیک ہے, پرانے بھی نوے بھی. تو یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں, ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. اب یہ جو آخری ان کے پاس آرگومنٹ ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء نے کلمہ پڑھایا, تو ہم کا بھی انکاری ہے. بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے صوفیاء نے جرمنی میں کئی گروہوں کو کلمہ پڑھایا. نہیں انہوں نے عقیدہ ٹھیک نہیں, سرکار تھوڑے بھی عقیدہ ٹھیک نہیں, کلمہ انہوں نے بھی پڑھایا. ہم کہتے ہیں کہ جی شیعہ کے کتنے علماء نے, کئی بزرگوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا. آج ایران میں جو اتنے بڑے لیول کی ریولوشن ہے وہ کوئی صوفی حنفی سنی تو نہیں لے کے آیا, یہ شافعی کوئی سنی تو نہیں لے کے آیا, وہ ایک شیعہ عالم لے کے آیا, کہتے ہیں ان کے عقیدے غلط ہے. تو پھر آپ یہ دلیل کیوں بناتے ہیں کہ کلمہ پڑھانا کسی کی بزرگی کی دلیل ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ان کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی آزمائش پڑی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. یہ کہتے تھے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا چھڑیا اور 90 لاکھ تو اس میں بادی نہیں سی. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کیمرے میں سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا اور اس کی پاداش میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو بریلویوں نے انہیں کیوں نہیں ولی اللہ مان لیا؟ تو پتہ کیا کہیں گے, نہیں کلمہ تو پڑھایا پر عقیدے ادھر ٹھیک نہیں, تمہارے بابے نے بھی عقیدہ ٹھیک نہیں. بھائی چلو چکو اپنے بابے کو.